بسم اللہ الرحمن الرحیم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today our topic is Quran and physics. Okay? It is generally accepted that there is more than 700 ayat in the Quran dealing with the natural phenomena. Many ayat of Quran ask mankind to study nature. Few are described. For example, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا نا لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. یہ سورۃ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ the sun is not to overtake the moon nor is the night to outpace the day. Each floats in orbit. اللہ فرماتے ہیں نا کہ نہ تو سورج سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو آ کے پکڑے اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کا جو یہ نظام ہے، جو گریویٹیشنل سسٹم اللہ نے بنائے ہوئے، سولر سسٹم جو بنائے ہوئے، تو وہ ہمارے لیے اللہ نے ایک نشانی چھوڑی ہوئی ہے. تو ایمان والوں کے لیے یہ نشانی ہے کہ کوئی بھی آبجیکٹ جو ہے وہ دوسرے آبجیکٹ کو آ کر ٹکرتا نہیں ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کب سے دنیا میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے پہلے قومیں کتنی آئیں، لیکن سب نے دیکھا کہ زمین پر کبھی کوئی خاص اس طرح کی کوئی آفت قیامت نہیں آئی، برپا نہیں ہوئی. اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی حادثہ ہو، لیکن ہو بھی نہیں سکتا کہ قرآن نے یہ فرما دیے کہ اللہ نے ہر ایک چیز کو اپنے اپنے مداروں میں فلوٹ کروا دیا ہے، تیرنے کے لیے رکھ دیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ سورۃ رحمان کی آیت ہے، اور اللہ فرماتے ہیں او کمپنی آف جن اینڈ مین if you can and want to cross the limit sky and earth, then cross. You will not cross except by the authority from Allah. کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تم کہیں بھی نکل نہیں سکتے. اللہ نے اس دنیا کے لیے یہ سسٹم رکھا ہے، اور اللہ نے انسانوں جنوں کو یہی فرمایا کہ گرو جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو نا کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل نہیں سکتے. یعنی انسان زور لگا سکتا ہے، وہ اپنی سائنسز یوز کر سکتا ہے، مگر وہ اس اللہ کے حکم کے بغیر وہ اس کائنات کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. آج تک بڑی سے بڑی مشینری جو ہے وہ اس تک اپروچ نہیں کر سکی. ہم کچھ مفروضوں کی بنیاد پر جو ہے اور کچھ جو ہے مشاہدات کی بنیاد پر جو ہے وہ کچھ چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا یہ سسٹم ہے، اس میں اتنے ستارے ہیں، اتنے چاند ہیں، اتنے سیارے ہیں. یہ اللہ کے سسٹمز کو ہم اپروچ کرتے ہیں، لیکن ایک خاص لمٹ تک. ملکی وے ہماری گلیکسی ہے، ملکی وے میں ہماری زمین موجود ہے، ملکی وے جیسی کئی کہکشائیں گلیکسیز جو موجود ہیں. اور دیکھا جائے تو ہمارا سورج سب ہمارے لیے بہت بڑا ستارہ ہے، لیکن اس جیسے لاکھوں ستارے مل کر کسی اور ستارے میں ڈالے جائیں تو اس کے ایکویلنٹ ہوگا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن فی تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور. سورۃ ملک کی آیت ہے کہ اس نے
7 آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے کیا تو اللہ رحمان کی آفرینش میں کوئی نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے ان آیات میں بہت بڑی وسعتیں بتائیں، اور اللہ نے فرمایا ہے یو کریٹڈ 7 ہیون ٹو ان لیئر، کہ 7 آسمانوں کو لیئرز میں بنائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لک اگین یو سی اینی فالٹ، اس میں کوئی نقص دیکھتا ہے تو کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ تو ہم کہیں بھی آسمان کو پھٹا ہوا نہیں دیکھتے۔ ہماری سائنسز کچھ حد تک جا کر یہ کہہ سکتی ہیں کہ آسمان سے سورج کی روشنی آتی ہے اور یہ آسمان کے نیچے ہے، آسمان بہت بلند ہے اور سورج کی روشنی جو آ رہی ہے ہم تک پہنچتی ہے، تو ہم سے اوپر ایک ایسی لیئر ہے جس کو اوزون لیئر کہتے ہیں، تو یہ ہماری اپروچ تک ہے، تو اس میں سے سورج کی روشنی گزر کے آ رہی ہے اور اس میں شگاف پڑ گئے ہیں۔ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے آکسیجنز کی کمی کی وجہ سے جو ہے ہم اس کو ڈسٹرب کر دیا ہے، ہماری ہی وجہ سے وہ ہوا، لیکن یہ کہ یہ اس کا نقص نہیں، یہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بنائی ہیں۔ اور اللہ تو فرماتے ہیں انسان کو علم کی طرف لا رہے ہیں۔ اللہ جگہ جگہ مختلف انداز میں فرماتے ہیں افلا یتفکرون، ڈو دے ناٹ تھنک، کہ بھلا یہ لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون، بھلا یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ڈو دے ناٹ کنٹمپلیٹ، افلا ینظرون، ڈو دے پیپل ناٹ لک، آیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ تو اللہ نے اس انداز میں ہمیں آمادہ کیا ہے کہ ان اللہ کی نشانیوں کو دیکھو پرکھو۔ اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے، تو عقل والے جو صاحب عقل ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی ان نشانیوں کو پرکھیں، ان کو دیکھیں اور ان کو کفر کے سامنے بیان کریں، اور جو اللہ کی وحدانیت سے انکار کرنے والا ہے اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جس کی اتنی وسعتیں ہیں اور جس نے ہمارے سامنے